بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں ASP شہباز شروع سے ہی شوقین مزاج واقع ہوا ہوں۔ 25 سال کی عمر میں ہی میری تعیناتی ہو گئی تھی، اسی لیے میں کافی شوق طبیعت کا مالک تھا۔ اپنے لیے جوتوں اور گھڑیوں کو خریدنا میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ میں شکار پر بھی جایا کرتا تھا، لیکن جوتوں اور گھڑیوں کا شوق مجھے شروع سے ہی تھا۔ میں نے اپنے والد کو بھی ہمیشہ خوش پوشاک ہی دیکھا تھا۔ آپ میرے اس شوق کو وراثتی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ میرے اس شوق نے میری زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ 3 جولائی 1917 کی بات ہے۔ مجھے تنخواہ ملے ہوئے شاید ایک ہی دن ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنے لیے اچھے سے جوتے خریدوں۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں ہائیکنگ کا پلان کر رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں جوتوں کا ایک مشہور سٹور تھا۔ میں ہمیشہ یہیں سے جوتوں کی خریداری کیا کرتا تھا۔ سٹور والے مجھے جانتے پہچانتے تھے، اس لیے ریٹ بھی اچھے مل جاتے تھے۔ میں عموماً اونچی ہیل والے اور مضبوط جوتے لیا کرتا تھا، جو زیادہ تر بیرون ملک سے منگوائے جاتے تھے۔ شام کے 4 بجے تھے۔ میں سٹور میں داخل ہوا تو ہر طرف گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ عورتیں، بچے اور مرد جوتے خرید رہے تھے۔ خواتین والی سائڈ پر کافی رش ہوتا تھا، مردوں والی سائڈ پر عورتیں کم ہوتی تھیں۔ آج جیسے ہی میں اپنے پسندیدہ جوتوں کے شیلف کے پاس پہنچا تو وہاں جوتے کچھ کم تھے۔ تبھی میری نظر اگلے شیلف پر پڑی۔ وہاں میری پسند کا ایک جوتا موجود تھا۔ میں نے سیلز مین کو بلا کر جوتا نکالنے کو کہا۔ وہ بھی مجھے جوتے دکھانے ہی لگا تھا کہ ایک شوخ و چنچل سی لڑکی غل مچاتی وہاں آ گئی۔ آتے ہی مجھ پر برس پڑی۔ مسٹر، یہ جوتے میں نے بک کیے ہیں، انہیں دیکھنے یا پسند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قدرے کڑوے لہجے میں بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایک ہی نظر میں اس کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کی کڑوی باتیں بھی سچ لگنے لگیں۔ میں نے بھی بات بڑھانے کی خاطر اس سے بحث کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے میڈم، یہ مردوں کے جوتے ہیں، مردوں کا شیلف ہے، آپ لڑکی ہیں، اپنے سائز کا کوئی جوتا ڈھونڈیے، اب خامخواہ مجھ سے مت الجھیں۔ میں نے اسے چڑھانے کو کہا، دیکھیے میں نے یہ جوتا بک کیا ہے، آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جوتے وہاں سے لیے اور کاؤنٹر کی طرف چل دی۔ اسٹور کا مالک میرا دوست تھا، مجھے دیکھتے ہی معاملہ سمجھ گیا۔ کہنے لگا، چودھری صاحب، آپ ایک دن صبر کر لیجئے، میں کل آپ کے لیے بالکل ایسے ہی جوتے منگوا کر رکھ دوں گا۔ لیکن میں تو کسی اور ہی مقصد سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں یہ جوتا آج ہی لے کر جاؤں گا، ورنہ دوبارہ اسٹور میں قدم نہیں رکھوں گا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ وہ محجبیں جوتے لیتی چلی اور میں اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں اس کا تعاقب کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ چلتے چلتے اس نے میری طرف پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر آن کی آن نہ جانے کہاں گھومتی گھماتی غائب ہو گئی۔ میں تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کیونکہ میں اس لڑکی کا آخر تک پیچھا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے چکمہ دے کر وہ چلی گئی۔ اب اس کی دوسری بار نظر آنے کا انتظار تھا۔ اگلے دن میں نے جوتے لینے کی خاطر پھر اسٹور کا چکر لگایا۔ زیادہ مقصد تو یہی تھا کہ وہ محجبیں کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میرا دل پریشان سا ہو گیا۔ ہفتہ بھر میں بے چین رہا، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکا۔ دل کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جمعرات والے دن میں اپنے ایک کیس کے سلسلے میں کال سینٹر ریکارڈ نکلوانے جا رہا تھا۔ واپسی پر جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا، وہ دشمن جاں مجھے پیدل جاتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا۔ اب تو اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے تو وہ نظر آئی تھی۔ تبھی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ یوں راہ چلتے بات نہیں کرے گی، کافی نک چڑھی سی تھی، اسی لیے چاہتا تھا کہ ایک بار اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لوں، پھر شاید امی کو بھیج دوں تاکہ وہ اس کا ہاتھ مانگ کر ہمیشہ کے لیے اسے میرا بنا دیں۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا تو اسے فوراً ہی خبر ہو گئی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی پیچھے مڑی۔ کیا بات ہے مسٹر، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس دن بھی دیکھ رہی تھی کہ تم سٹور سے نکل کر میرے پیچھے آئے تھے، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا تو میں اپنا مدعا زبان پر لے آیا۔ دیکھو، زیادہ ڈرامہ کرنے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا ہے، تمہیں کچھ کہا تو نہیں نا؟ لیکن کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ اس بار وہ بھی اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ کیوں کر رہا ہوں؟ خود سے پوچھ لو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، برائی ہی کیا ہے اس میں؟
میں نے ہمت دکھائی تو وہ بھی برس پڑی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ میں نذیر احمد کی بیٹی ہوں، تم جانتے ہو مجھے چھیڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، میں بھی پولیس والا ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ میں قانون نے طاقت دی ہے، مجھ سے زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے بابا کو یہ رشتہ قبول نہ ہوا تو میں دوبارہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا، لیکن ایک بار ان سے بات کرنا میرا حق ہے۔ میرے کہنے پر وہ تلملاتی ہوئی آگے کو بڑھ گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس نے کئی بار رک کر مجھے تنبیہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں باز نہیں آیا۔ آخر اس کے گھر تک پیچھا کر کے ہی دم لیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی گنڈا یا بدماش ہوں جو ایک لڑکی کا گھر تک پیچھا کیا، لیکن اس کہانی کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ میرا اس لڑکی پر دل آنا اور اس کا پیچھا کرنا میرے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ بہرحال اس کا گھر میں دیکھ آیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے اگلے ہی دن پوچھا کہ اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کراؤ۔ دوست نے 1-2 دن کا وقت مانگا جو میں نے بخوشی اسے دے دیا۔ 2 دن کے بعد اس نے مجھے رپورٹ کی کہ لڑکی کا نام شہرین ہے، اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور یہ رہتی بھی ایک ایسے ہی محلے میں ہے جہاں پر زیادہ تر کرایہ دار یا پھر غریب لوگ آباد ہیں۔ شہرین کا باپ ایک معمولی سا درزی ہے، لیکن اس کی بیٹی نہایت ہی شوقین ہے۔ وہ اچھے کپڑے پہنتی ہے اور پارٹیز میں آتی جاتی ہے۔ یہ سب جان کر مجھے تھوڑی مایوسی تو ہوئی، لیکن پھر شہرین کی خوبصورتی نے مجھے سب بھلانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کیا ہوا جو اس کا باپ درزی ہے، وہ خود کافی پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال اب امی سے بات کرنے کا مرحلہ تھا۔ میں نے امی سے بات کی تو وہ بخوشی راضی ہو گئیں، کیونکہ جب سے میری نوکری لگی تھی میں لڑکیوں کے معاملات سے ذرا دور ہی رہتا تھا۔ شادی کے لیے کہہ کر اماں تھک گئی تھیں، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اتوار والے دن میں نے امی کو منا لیا۔ ہم لوگ تیار ہو کر شہرین کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں امی کی خالہ مل گئی۔ خالہ کہنے لگی کہ میں نے شہباز کے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ خالہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہم ابھی رشتے کے سلسلے میں ہی جا رہے ہیں۔ وہ بیچاری مایوس ہو کر چلی گئیں۔ میرے دل میں پکی امید تھی کہ شہرین کا باپ مجھے اس رشتے کے لیے منع نہیں کرے گا۔ میں سادہ لباس میں آیا تھا تاکہ ان لوگوں کا رہن سہن دیکھ لوں۔ ہم لوگ بنا بتائے ہی شہباز صاحب کے گھر گئے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ شہرین نے کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، امی کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی۔ اس گھر میں سناٹا سا تھا۔ گھر باہر سے تو چھوٹا نظر آتا تھا، لیکن اندر سے کافی آراستہ تھا۔ جدید فرنیچر اور زندگی کی ہر سہولت اس میں موجود تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی درزی کا گھر ہے۔ شہرین کے ناز و انداز تو ایسے تھے جیسے کسی امیر رئیس کی بیٹی ہو۔ انہی ناز و انداز پر تو میں فدا ہوا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ نذیر احمد کا گھر گرا پڑا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے میں فخر سے اپنی بیوی کا تعارف کروا سکتا تھا۔ بہرحال شہرین کے والد نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رشتے پر ہاں ملتے ہی میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ شہرین کا نہ جانے کیا حال ہوگا، شاید وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے والد نے جب میرے بارے میں سنا تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ لڑکا پڑھا لکھا اور معقول عہدے پر فائز ہے۔ تبھی انہوں نے مجھے رشتہ دینے میں دیر نہ لگائی۔ امی بھی خوش تھیں کہ ان کے بیٹے کے صحرا سجے گا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری بیوی کتنے عجیب و غریب شوق کی مالک ہوگی۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس مجھ سے میرے دلچسپ مشاغل پوچھتی رہی۔ اگلے دن ہم لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تو میں نے شہرین سے پوچھا، شہرین میں کل سے دیکھ رہا ہوں تم کل رات کو بھی بستر پر جوتے پہن کر سوئی تھیں۔ میں اس بات کا برا تو نہیں مناتا، لیکن تم دیکھ لو، میں نے تو امی سے سنا ہے کہ ایسے بے برکتی ہوتی ہے۔ تمہیں برا نہ لگے، میں نے اس لیے تم سے کہا تھا کہ جوتے اتار کر سویا کرو۔ میری بات پر وہ مسکرا دی۔ آپ کے بھی تو اتنے عجیب و غریب شوق ہے نا میری جان، تو پھر آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ پگھلا دینے والا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کے بعد یہ شہرین کا معمول بن گیا۔ وہ سوتی اٹھتی جاگتی تو جوتے پہنتی۔ میں اسے منع بھی نہ کر پاتا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ انہی دنوں میں نے دیکھا شہرین کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں اسے میکے لے کر جاؤں۔ میکے لے جانا کوئی بڑی مشکل بات تو نہ تھی، لیکن مجھے اس سے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ پھر میرے گھر میں امی کے سوا اور کوئی نہیں تھا جو فارغ وقت میں مجھے کمپنی دیتا۔
خیر شہرین میکے سے لوٹی تو اس کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا۔ بالآخر رات کو گلا کر ہی بیٹھی، ہماری شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں مگر ہم کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے۔ اس کے گلے میں محبت تھی۔ میں نے کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی دفتر میں 15 دن کی چھٹی کی درخواست دے چکا ہوں۔ شادی پر بھی میں نے 1-2 دن کی چھٹی ہی لی تھی۔ محکمے کو میری خدمتوں کی قدر ہے، وہ ضرور مجھے زیادہ چھٹی دے دیں گے۔ میں نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی، لیکن میری توقعات سے بھی بڑھ کر اس کے خواب اونچے تھے۔ اگلے دن کہنے لگی، شہباز میں آپ کے ساتھ پوری زندگی بتانا چاہتی ہوں اور پوری دنیا بھی گھومنا چاہتی ہوں۔ اس کے انداز میں محبت تو تھی مگر اتنے پیسے میں کہاں سے لاتا؟ میں ایک معمولی سا پولیس والا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ گھر کا نظام اچھا خاصا چل جاتا، خوشحالی تھی جس سے انکار بھی نہیں تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ شہرین کو پوری دنیا گھمانے لے جاؤں۔ وہ بضد رہی، تب میں نے اسے ڈانٹ دیا، شہرین میرے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ تمہیں پوری دنیا گھمانے لے جاؤں۔ تو تم سے کہا کس نے ہے تم پیسوں کی فکر کرو؟ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بابا نے ساری زندگی جو بھی کمایا وہ میرے لیے ہی تو جمع کیا۔ ہاں تو تمہارے بابا کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے روپے ہوں گے؟ ان سے تو پوری دنیا کا چکر نہیں نہ لگایا جاتا۔ میں نے کہا نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو، بابا کوئی معمولی درزی نہیں ہیں، وہ تو ایک بہت بڑے ڈیزائنر ہیں، ان کے پاس ہمیشہ مہنگے مہنگے کپڑے آتے ہیں جنہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ شہرین نے اتراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے کہنے پر شہرین مطمئن ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے 10 لاکھ روپے کی رقم لے آئی۔ یہ رقم دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اتنی ساری رقم ایک عام درزی کے پاس ہونا ایک ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال یقین تو کرنا ہی تھا۔ اگلے 15 دن کی چھٹی ملتے ہی میں اور شہرین ترکی گھومنے پھرنے کے لیے نکل پڑے۔ ہماری تیاری دیکھ کر خاندان کے سبھی لوگ ہم پر رش کر رہے تھے۔ کوئی کہتا سورج چاند کی جوڑی تو کوئی کہتا خدا نظر بد سے بچائے۔ بہرحال سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ شہرین بھی باہر گھومنے کا ارمان پورا کرنے جا رہی تھی۔ بقول اس کے وہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں گھومی، اسی لیے اسے باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ ہم لوگ انہی خوشگپیوں میں مصروف جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو شہرین اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے ڈھونڈنے کہیں دور نکل پڑتا، وہ مخالف سمت سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اف خدایا، جان نکال دی میری، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے ایک ساتھ بہت سارے سوال کیے تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہاں جانا تھا، میں تو بس یہیں تھی۔ مجھے میری ایک سہیلی نظر آ گئی تو اس سے بات کرنے چلی گئی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، چلو اندر چلتے ہیں، ابھی فلائٹ میں کافی وقت ہے۔ میں شہرین کو ویٹنگ روم میں لے آیا۔ شہرین اور میں مختلف باتیں کرتے رہے، لیکن اس دوران شہرین بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اس کی یہ بے چینی میری سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ میں اس کا شوہر اس کے ساتھ موجود تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد فلائٹ روانہ ہو گئی۔ میں تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا کیونکہ یہ میرا پہلا سفر تھا، جبکہ شہرین کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے بڑے مزے سے میوزک سن رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کتنے بے حس لوگ ہیں جو سفر میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ خیر ہم لوگ ایئرپورٹ سے سیدھا ایک ہوٹل میں گئے۔ اس کمرے کا کرایہ تقریباً پاکستانی 14,000 روپے سے بھی زیادہ تھا، لیکن بقول شہرین کے وہ مجھ پر اپنا سب کچھ لٹانا چاہتی تھی۔ جب ہم لوگ دنیا کی فکروں سے دور ایک خاموش جگہ پر بیٹھے تو مجھے اپنی بیوی پر رشک آنے لگا جو میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے پیار بھری باتیں شروع کر دیں۔ وہ بھی بہت خوش تھی کہ اسے ایک چاہنے والا شوہر ملا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا وہ کافی گمسم رہنے لگی ہے۔ اس سب کے دوران میں نے ایک بات اور بھی جس کا مشاہدہ کیا، وہ یہ تھی کہ شہرین جب بھی میرے ساتھ کہیں باہر جاتی وہ ایک ہی قسم کے جوتے پہنتی تھی۔ یہی نہیں، وہ جس تقریب میں جاتی اس کا رویہ عجیب سے ہوتا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کو میں کیا بتاتا کہ میری بیوی اتنی چپ چاپ کیوں رہتی ہے۔ بہرحال یہ سب بھی میں نے برداشت کر لیا، لیکن شہرین کا رویہ دن بدن مشکوک سے مشکوک تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی دیکھتا وہ کہیں نہ کہیں کھوئی رہتی، میرے ساتھ جانے پر بھی اعتراض کرتی، جبکہ پولیس والوں کو دیکھ کر اس قدر ڈرتی جیسے ابھی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کی پریشانی بھانپ کر میں نے بھی ہمارے تعلق کو آگے نہیں بڑھایا۔ میں تو اس کی مرضی کے مطابق ہی چل رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ شہرین اپنے جوتوں کو پابندی سے پہنے رکھتی ہے۔
وہ ایک وقت بھی ایسا نہ ہوتا جب جوتا اتارتی ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اکثر اپنے جوتوں کو چھپا کر الماری میں رکھتی، پھر دوسرے جوتے پہن لیتی۔ اس کی اس عادت نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ فطرتاً میں ایک پولیس والا تھا، کیسے ایک اچھے بھلے کیس کو اپنے ساتھ یوں ہی جانے دیتا۔ اگلے دن کسی سوچ کے تحت میں نے بازار سے ایک میٹل کا ڈیٹیکٹر خریدا اور گھر واپس آ گیا۔ اس وقت شہرین نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آج اس کی ہر چیز کی تلاشی لوں گا کہ آخر یہ کس سے بات کرتی ہے اور کیوں بات کرتی ہے، لیکن میں نے اس کی سارے کپڑوں پر میٹل کا ڈیٹیکٹر لگا کر دیکھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے میری بیوی کے کردار پر مجھے شک ہوتا۔ اچانک میری نظر شہرین کے ان رنگین جوتوں پر پڑی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے خریدے تھے۔ پھر میں نے نہ جانے کیا سوچ کر میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جوتوں کے ساتھ جیسے ہی لگایا تو پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہرین کے کردار میں ضرور کچھ کالا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو میں نے اسے جا لیا۔ شہرین ابھی اور اسی وقت اپنے اس جوتے کو کھولو۔ میرا انداز تحکمانہ تھا۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ ہوا کچھ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت اپنے جوتے کھولو، میں نے زور دیتے ہوئے کہا تو وہ ہچکچانے لگی۔ تب میں نے خود ہی اس کے جوتوں کے تلوے کھول دیے۔ دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں قانون کا رکھوالا ایک ایسی لڑکی کے ہمراہ پھر رہا تھا جو اپنے ہی ملک سے قیمتی پتھر فروخت کر کے وہاں لے جاتی اور بنا ٹیکس کے انہیں کروڑوں روپوں میں بیچ دیتی۔ یہی تو باپ بیٹی کی آمدن کا ذریعہ تھا، جبکہ مجھے انہوں نے کچھ اور ظاہر کیا۔ شہرین کا کہنا تھا کہ ابو بہت بڑے ڈیزائنرز ہیں، ان سے لوگ لاکھوں روپے کے ملبوسات بنواتے ہیں، لیکن شہرین کی اس حرکت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں غصے سے تلملا رہا تھا۔ شہرین مجھ سے معافیا مانگنے لگی، مگر مجھے یاد ہے اس نے پہلے بھی کئی جرم کیے ہیں۔ جب ایک ہی شخص بار بار ایک ہی غلطی کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے ہمارے رشتے کی قدر نہیں ہے۔ میں بھی شہرین کو بہلا پھسلا کر پاکستان لے آیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے اور اس کے باپ کے خلاف ایک سخت مقدمہ درج کیا۔ وہ دونوں پھر میرے پاس جیل میں آ گئے۔ اب کی بار انہیں چھڑانے کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہوئی، اور پھر یہ کیس میں خود ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ میرے دفتر کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میں نے اپنے سسر اور اپنی بیگم کو حوالات میں بند کر رکھا ہے تو انہوں نے گویا سر پر آسمان اٹھا دیا۔ پھر سب کو یہ بات سمجھانا پڑی کہ آخر یہ شادی کن حالات میں اور کس کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد شہرین جیل میں رہی تو اماں کو ترس آ گیا، کہنے لگی اس کے باپ کو رہنے دو، لیکن خدا را ہماری بیٹی کا علاج کر دو۔ سادہ لوح ماں باپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان کو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے اور لوگوں سے ملوانے والی بھی وہی ہے۔ بے شک ہم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ آج میں ایک اکیلی زندگی گزار رہا ہوں، تنہا جی رہا ہوں، مگر اس بات کا تو اطمینان ہے کہ میں حق حلال کی کمائی کھاتا ہوں، اور اگر میری کمائی سے کسی پر 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا تو یقیناً وہ زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہرین کو وہاں سے نکالنا چاہیے یا پھر اسے بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔